ناظرین، لاکھوں سال پہلے اس دنیا میں صرف ہومو سیپین انسان ہی آباد نہیں تھے، بلکہ انسانوں کی کئی دوسری اقسام جابے، نینڈرل تھل اور ہومو ایریکٹس بھی موجود ہوتی تھیں۔ سائنسدان اس کھوج میں ہیں کہ انسانوں کی یہ دوسری اقسام کب پیدا ہوئی تھیں اور کیسے فنا ہو گئیں۔ ناظرین، اسی طرح ملائیشیا ایک ایسا ملک ہے جہاں ہومو ایریکٹس نامی انسانی مخلوق لاکھوں سال تک آباد رہی تھی۔ اس بات کے پختہ ثبوت لینگ گانگ کی غاروں سے ہومو ایریکٹس انسان کی کھوپڑی اور پتھر کی کلہاڑی کا ملنا ہے، جن کی عمر کا اندازہ ماہرین نے 1.83 ملین یعنی 18 لاکھ سال پہلے لگایا ہے۔ دوستو، ملائیشیا کہاں واقع ہے؟ سب سے پہلے ملائیشیا میں کون لوگ آباد تھے؟ ہندوستان سے ہزاروں میل دور ہونے کے باوجود ملائیشیا میں ہندوستانی ریاست کیسے بن گئی تھی؟ ملائیشیا ایک مسلمان ملک کب بنا؟ اور بہت کچھ جاننے کے لیے آج کی ہماری یہ ویڈیو مکمل دیکھیں۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈاکومنٹری دیکھو اور سیریز دنیا کے 195 ممالک کی مکمل تاریخ کے بارے میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں کمبوڈیا کی مکمل تاریخ کا جائزہ لیا تھا، جسے آپ دوستوں نے بے حد پسند کیا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو بھی ضرور پسند آئے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارا چینل ڈاکومنٹری دیکھو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہم مزید مزیدار ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں۔ دوستو، ملائیشیا میں ہومو سیپین کب آئے اور ہومو ایریکٹس کب فنا ہوئے؟ اس بات کا اندازہ لگانا تو مشکل ہے، مگر نیا غار سے ایک 16-17 سالہ ہومو سیپین لڑکی کی کھوپڑی بھی ملی ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ملائیشیا میں 40,000 سال پہلے ہومو سیپین انسان آباد ہو چکے تھے۔ ناظرین، ملائیشیا میں 4000 قبل مسیح میں کھیتی باڑی کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس زمانے میں یہاں 2 بڑی قومیں آباد تھیں، جن کے نام نیگرڈ سنوئی تھے اور آسٹریلیائی ایشیائی نیاد شامل تھے۔ دوستو، ملائیشیا کی تاریخ سمجھنے کے لیے اس کا جغرافیہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ دراصل ملائیشیا بنیادی طور پر ایک جزیرائی ملک ہے جو ساؤتھ چائنا سمندر کی وجہ سے مین لینڈ براعظم ایشیا سے کٹا ہوا ہے۔ اس کے صرف پانی کے بارڈر ہیں جو سنگاپور، ویتنام اور انڈونیشیا سے ملتے ہیں۔ ناظرین، اس جغرافیہ کے ساتھ ملائیشیا کی تاریخ یوں بنتی ہے کہ 3 صدی قبل مسیح میں ہندوستان کے تاجروں نے ملائیشیا کے ساحلی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا اور یہاں بندرگاہیں بنا لی تھیں۔ ہندوستانی تاجر ان بندرگاہوں سے چین، یورپ، بحیرہ روم تک تجارت کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے کے ملائیشیا کے لوگوں کا مذہب ہندو مت اور بدھ مت ہوتا تھا۔ ہندو مت کے رگ ویدوں میں بھی اس ملک کا ذکر موجود تھا اور اس ملک کو ملایا دیوپا کا نام دیا گیا تھا۔ ناظرین، ملائیشیا پر ہندوستانی ثقافت کے آثار اتنے گہرے تھے کہ 2 صدی عیسوی میں جب ملائیشیا کے اندر پہلی خود مختار سلطنت لنگاشکا بنی تو اس کا حکمران اگرچہ انڈونیشیائی تھا مگر وہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ 3 صدی عیسوی سے 7 صدی عیسوی تک کئی ہندو راجوں نے ملائیشیا پر اپنی حکومتیں قائم کی، جن کی آخری سلطنت کا نام گنگا نیگارا تھا۔ اس کے علاوہ مشہور ہندو سلطنتوں مہاجاپاہت بھی شامل تھیں۔ دوستو، 7ویں صدی میں ہندو مت کی جگہ بدھ مت نے لے لی اور چھوٹی چھوٹی ریاستوں کی جگہ ایک بڑی ریاست نے لے لی تھی۔ جی ہاں، سری وجایا ایمپائر جو 7ویں صدی میں قائم ہوئی تھی اور 13ویں صدی تک ملائیشیا کی سب سے بڑی سلطنت رہی تھی۔ سری وجایا بادشاہ اور ہندوستانی شاہی چولا خاندان کے درمیان آپسی اتحاد اور رشتہ داریاں بھی قائم ہو گئی تھیں۔ ویورز، 13ویں صدی میں ملائیشیا میں 2 بڑی تبدیلیاں آئیں۔ سب سے پہلی یہ کہ سری وجایا سلطنت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر کمزور ہو گئی تھی۔ اور چھوٹے چھوٹے راجوں نے حکومت کرنا شروع کر دی تھی تو دوسرا، اسلام اور مسلمانوں کی آمد شروع ہو گئی۔ یہ مسلمان بنیادی طور پر عرب تاجر تھے جو اپنے ساتھ اسلام کی تعلیمات بھی لائے تھے۔ دوستو، یہاں سے کہانی اپنی دلچسپی شروع کر دیتی ہے۔
14ویں صدی میں کچھ یوں ہوا کہ 1401 میں سری وجایا بدھ مت کے ماننے والے شہزادہ پرامیشورا کو اپنی کمزور سی وجایا سلطنت کے دارالخلافہ سے بھاگ کر ملاکا نامی جزیرے میں پناہ لینی پڑی تھی۔ پرامیشورا نے یہاں 1414 میں کچھ عرب تاجروں کے کہنے پر اسلام قبول کر لیا اور اپنا نام میگاد سکندر شاہ رکھ لیا۔ ملاکا جزیرے پر ایک بندرگاہ تعمیر کر لی۔ عرب تاجر چونکہ سکندر شاہ ایک مسلمان حکمران تھا کے پاس تجارت کرنے لگے تھے، یوں سکندر شاہ کے پاس بے شمار دولت جمع ہو گئی، جس سے اس نے ایک بڑی فوج بنا لی اور اس کے پاس کے علاقوں کو بھی فتح کر کے ملاکا سلطنت کی بنیاد رکھ دی تھی، جو ملیشیا میں پہلی مسلمان ریاست بنی۔ دوستو، ملاکا سلطنت 15ویں صدی میں ایک عظیم الشان ریاست بن گئی، جس کے مسلمان حکمران خود کو سلطان کہتے تھے۔ ناظرین، 16ویں صدی میں 1511 میں پرتگالیوں نے ملاکا پر حملہ کر کے اسے اپنی باج گزار ریاست بنا لیا اور ملاکا کی مسلمانوں کی تجارت اپنے کنٹرول میں لے لی تھی۔ پھر 1641 میں ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی نے پرتگیزیوں کو جنگ میں شکست دے کر ملاکا ریاست کو اپنا باج گزار بنا لیا اور آخر میں برٹش انڈیا کمپنی نے 1826 میں برٹش ڈچ معاہدے کے تحت ملاکا کو خرید لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ملیشیا میں 30 کے قریب اور بھی چھوٹی بڑی ریاستیں تھیں جو برطانیہ نے اپنی باج گزار ریاستوں میں شامل ہو گئی تھیں۔ دوستو، دوسری جنگ عظیم میں جاپانیوں نے جہاں فرنچ چائنا انڈو کالونی پر قبضہ کر لیا تھا، اسی طرح انہوں نے ملیشیا پر بھی قبضہ کر لیا۔ جنگ عظیم میں جب جاپانیوں کو شکست ہوئی تو انگریزوں نے دوبارہ ملیشیا پر کنٹرول سنبھال کر اسے نیم خود مختار 1948 کو فیڈریشن آف ملایا کا نام دے دیا تھا، مگر کمیونسٹ پارٹی آف ملیشیا نے مکمل خود مختاری حاصل کرنے کے لیے گوریلا کارروائیاں شروع کر دی تھیں۔ بالآخر انگریزوں نے کمیونسٹ فوجوں کو شکست دے کر مسلم ملاکا سلطنت کو مکمل بحال کیا اور اس کے بادشاہ کو پورے ملیشیا کا حکمران بنا کر 1957 میں مکمل خود مختاری دے دی تھی۔ یوں ملیشیا 1957 میں عالمی نقشے پر ایک خود مختار ملک کے طور پر ابھرا۔ دوستو، آج کا ملیشیا کیسے ترقی یافتہ بنا، خوبصورت جزیروں پر مشتمل ملیشیا کے لوگ کیسے ہیں، موجودہ سلطان آف ملیشیا کون ہیں، یہ سب اور بہت کچھ جاننے کے لیے ہمارا دوسرا چینل اردو ٹریول ورلڈ کا وزٹ لازمی کریں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ خواتین و حضرات، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک اور کمنٹ کریں اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں۔ اب ہماری ٹیم نے ملک انڈونیشیا کی طرف سفر شروع کر دیا ہے۔ اگلی ویڈیو تک محمد علی اور پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئے ملک کی سرزمین پر اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔